الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اس سورہ کا نام ہے سورہ طلاق. اس سورہ میں طلاق کے کچھ احکام بتلائے گئے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ طلاق رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے 6 سال میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے طلاق سے متعلق بعض احکام و مسائل کا بیان کرنا اور طلاق کے احکام و مسائل کو اللہ نے حدود اللہ کی حد سے تعبیر کیا ہے، اس حقیقت کی وضاحت کرنا. اور آخر میں یہ بات آئی ہے کہ جو انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے انسان پر اللہ کا عذاب زبردست آتا ہے. اور اس سلسلے میں گزشتہ بعض قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ درس عبرت لینے کی تلقین کی گئی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کا خیال کرتے ہوئے. واحصوا العدہ، اور عدت کی گنتی کیا کرو. واتقوا اللہ ربکم، ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور یہ عورتیں بھی اپنے گھر سے خود نہ نکلیں. الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، الا ہے کہ یہ عورتیں کھلم کھلا کوئی گناہ کا کام کر دیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تو جو انسان اللہ کی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس انسان نے گویا اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی آسانی کا معاملہ یا آسانی کی صورت پیدا کر دے. سورہ کی شروعات ہے یا ایھا النبی سے، اے نبی، اور پھر اس کے بعد طلاق کا رخ اہل ایمان کی طرف پھیر دیا گیا ہے. اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلاق دو. مخاطب کیا اللہ کے نبی کو، اور اس کے بعد باتیں آ رہی ہے سارے انسانوں کو یا مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو طلاق سے متعلق اس کا خاص خیال کرنا کہ اس کی عدت
کیسے گزرے گی، کس طرح گزرے گی، کب سے شروعات ہوگی، اس کا خاص عدت کے گزارنے کا وقت دے کر تمہیں طلاق دینا چاہیے۔ اس انداز سے بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اذا طلقتم النساء لفظ جمع کے ساتھ بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اہل ایمان کو طلاق سے متعلق بعض احکام بتلائے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ نبی بھی منمانی نہیں کر سکتے، ان کو بھی اللہ کے فرمان کے مطابق ہی طلاق دینا ہوگا۔ جس اندازہ لگائیے اللہ کی جو قانون ہے اس قانون کی پاسداری اہل ایمان تو کرتے ہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور یا ایھا النبی کہہ کے آپ کو آواز دی گئی۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ عدت کے لیے طلاق کیسے ہوگی؟ وَحْسُ الْعِدَّةِ، اور عدت کی شمار اور اس کی گنتی بھی کیا کرو۔ اس آیت میں گویا طلاق دینے کا اسلامی دستور طریقہ بتلایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح چاہ آدمی طلاق دے دیا۔ جس طرح انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے احکام و مسائل کو سیکھتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان شادی کرتا ہے تو اسے نکاح اور طلاق کے مسائل کو بھی سیکھ کے رکھنا چاہیے۔ ضرورت پڑے اس ضرورت کے مطابق شریعت کی روشنی میں مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عورتوں کو طلاق دو تو اس کی عدت کے لیے طلاق دو، اور عدت کی شمار اور اس کی گنتی بھی کیا کرو۔ کیسے کریں گے آپ؟ کاش کے مسلمان بھی سورہ طلاق کو اچھے انداز میں پڑھ لیں تو برادران وطن کو طلاق سے متعلق ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا۔ طلاق لفظ نکاح جس کے لیے عقد کا استعمال کرتے، لفظ عقد گرہ لگا دینا۔ طلاق کا معنی ہوتا ہے گرہ کھول دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ نکاح کر کے انسان اپنی اہلیہ کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ لفظ نکاح کے ذریعے سے یا عقد کے ذریعے سے میاں بیوی کے رشتے کو ایک بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، پھر طلاق کے ذریعے سے اس بندھن کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو نکاح کرنا اور پھر اس کے بعد طلاق دینا۔ طلاق کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اس کی تفصیلات آتی رہے گی۔ یہ بات یاد رکھیے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ عدت کے لیے کیسے طلاق ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب طلاق دینے کا ارادہ کرے یہ خاص خیال کرے کہ عورت حید و نفاس سے دوچار نہیں ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے، عورت کی پاکی کا خیال کرے۔ پھر جب طلاق دینے کا ارادہ ہو تو یہ بھی خیال کرے کہ اس پاکی میں اپنی بیوی سے مجامعت مباشرت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ طلاق اگر دینا ہے پاکی میں تو یہ سوچ کے دینا ہے کہ اس سے پہلے جو پاکی عورت حاصل کی ہے اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوا ہے، کیونکہ پاکی کے بعد ملنے کی صورت میں بچے کے استقرار حمل کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب اگر بچہ ٹھہر گیا اور آدمی طلاق دے رہا ہے تو اس کو 7، 8، 9 مہینہ تک عورت کو عدت میں رہنا پڑے گا۔ کہا اس عدت کا خیال کرتے ہوئے تمہیں طلاق دینا۔ اگر کوئی انسان حالت حیض میں طلاق دے دیا تو عدت کے لیے 3 حیض کا مسئلہ ہے، تم نے تو پیچھے بھی طلاق دے دیا، اس کی مدت تو کم ہو جائے گی۔ تو کہا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔
وحص العدہ، اور پھر عدت کی گنتی بھی کیا کرو۔ عدت مراد کیا ہے؟ طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں تک عورت مرد کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ان ایام میں اپنے حالات کو سدھار لے اور پھر میاں بیوی کے رشتے کو استوار کر لے۔ اس کے لیے وقت متعین ہے، 3 مہینہ یا 3 حیض یا پھر وضع حمل، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس مدت کو جو انتظار کی گھڑی ہوتی ہے، طلاق تو دے دیا، ایک طلاق تو پڑ گئی، لیکن ایک طلاق ہونے کے بعد بیوی ابھی ہاتھ سے چھوٹی نہیں ہے، رشتہ پورے طور سے کٹا نہیں ہے۔ 3 مہینے کے اندر اندر آپ رجوع کر لیتے ہیں تو آپ کے 1 روپیہ ختم ہو گیا، ابھی 2 طلاق دینے کے اختیار آپ کے پاس ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، لوٹایا نہیں ہے، تو پھر بیوی آپ کی الگ ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئی، اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، رہنے کے لیے پھر سے نکاح کرنا پڑے گا آپس میں۔ اس پیریڈ کو عدت سے تعبیر کیا ہے، عدت کہا جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ کیوں کہا؟ طلاق دے کر اللہ نے مرد پر بھی احسان کیا ہے اور عورت پر بھی احسان کیا ہے۔ طلاق کا حکم دے کر اللہ نے مرد پر بھی احسان کیا، عورت پر بھی احسان کیا۔ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں، بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہنستا کھیلتا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ادھر عورت پریشان رہتی، ادھر مرد پریشان رہتا ہے، پھر دونوں کے لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں گھر کے سارے لوگ حیران و پریشان رہتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم دونوں کے درمیان نبھاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے تو کھچ کر کے اپنی زندگی کو اکارت مت کرو، برباد مت کرو، بلکہ اچھا سلوشن اور طریقہ تمہیں بتایا جاتا ہے، اس طریقے سے رشتے ازدواج کو ختم کر دو۔ بیوی سے اگر پریشان ہے تو شوہر کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے، اور شوہر سے بیوی پریشان ہے تو بیوی کو شوہر سے طلاق لینے کا اختیار دیا ہے۔ مرد طلاق دیتا ہے اس کو طلاق دینا بولتے ہیں، عورت اگر طلاق مانگتی ہے تو اس کو خلا بولتے ہیں۔ کیا واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو، منمانی کر کے طلاق مت دو، خواہ مخواہ بیوی کا عیب نکالو اور اس کے بعد کھانے میں عیب اور چینے میں عیب، بات چیت میں عیب، طلاق دے دیا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے کوئی کام کرو۔ پھر اگر کسی نے طلاق دے دیا، طلاق دینے سے پہلے یاد رکھیے گا کئی طریقے بتلائے گئے، کئی مراحل اسٹیجز ہیں، اس کے بعد طلاق دینے کی نوبت آئے گی۔ سورہ نساء میں اس کی تفصیل ہے۔ اگر میاں بیوی میں تعلقات اچھے نہیں ہیں تو شوہر سے کہا گیا فَعِظُوهُنَّ، اپنی بیوی کو تم سمجھاؤ، نصیحت کرو، غصہ میں نہیں، بڑے پیار بھرے انداز میں، اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ سمجھ جائے تو پھر بات پہ طلاق کے جملہ بولنے کی اور دھمکی دینے کی کوشش مت کرو۔ سمجھانے بجھانے کے بعد بھی اگر وہ رشتہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے تو شوہر سے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر پر ہی اپنی بیوی کو الگ کر دو۔ آپ بیڈ پر ہیں، بیوی نیچے رہیں، بیوی کو بیڈ پہ چھوڑ دیجئے، آپ نیچے چلے آئیے۔ ایک ہی گھر میں رہنا ہے، بستر الگ کرنا ہے، گھر چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ مزاج شریعت کو سمجھیے، ایسا نہیں بیوی گھر چھوڑ دیا ہم دوسرے کے چلے گئے، نہیں، کہا اسی کمرے میں رہیے، آپ رخ پھیر لیجئے، جگہ بدل لیجئے، تھوڑا کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر پر ان کو چھوڑ دو، دروازہ بند کر کے نکل جاؤ، یہ حل نہیں ہے، اسی جگہ پہ رہو تاکہ بیوی کو اپنے غلطی کا احساس ہو تو وہ آپ کو منانے کی بھی کوشش کریں گے، کسی طریقے سے آپ کو منا بھی سکتی ہے، لیکن آپ بھاگ گئے، مکان ہی چھوڑ کے بھاگ گئے تو کہاں سے آپ کو تلاش کریں گے؟ تو کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر ان کا الگ کر دو، آگے پیچھے ہو جاؤ۔ اگر یہ صورت بھی کارگر نہیں ہوئی تو کہا وَاضْرِبُوهُنَّ،
ہلکا پھلکا مار پیٹ بھی کرو، ہڈی توڑنے والی مار نہیں چاہیے۔ احساس یہ عورت کو ہو کہ شوہر نے کبھی مارا نہیں تھا، اب اس نے ہاتھ بھی اٹھا دیا ہے، احساس ہوگا، پھر اپنی غلطی کی تلافی کرے گی اور اس کے بعد رشتہ ناتا بن سکتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہو گئے جو شوہر کو بطور خاص اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہ کر انجام دینے کا حکم دیا گیا۔ ان 3 طریقوں کے اختیار کرنے کے باوجود عورت اگر بدمزاجی سے دوچار ہوتی ہے، تب کہا اب سماج کی ذمہ داری ہے، قبیلہ خاندان کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک آدمی مرد کی طرف سے آئے، ایک آدمی عورت کی طرف سے آئے۔ قرآن کہتا ہے اِن یُرِیدَا اصلاحًا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کرنے کے لیے آئے اور اصلاح کرنے کی نیت بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی کوشش سے میاں بیوی کے درمیان اصلاح کرا دے گا۔ یہ چوتھا طریقہ ہوگا۔ اب اگر چوتھا طریقہ بھی کارگر نہیں ہوا تو 5ویں صورت اختیار کرو۔ اب تم کو طلاق دینا ہی ہے، چاروں راستے طریقہ اپنا لیے، سدھرنے کا نام نہیں ہے، تو ان دونوں کی گواہی میں، ان دونوں کی موجودگی میں اب آپ کو طلاق دینا ہے۔ طلاق دینا ہے تو بیوی کو خبردار کیجئے، ہم فلاں تاریخ میں ہم تمہیں طلاق دینا چاہتے، ان دونوں کے سامنے تم یہ بتاؤ کہ تم پاک ہو یا نہیں ہو۔ اس سے پاکی معلوم کر لی جائے گی۔ پھر مرد کہا گیا یہ اب تم دیکھو اس پاکی میں تم دونوں ہم بستر ہوئے کہ نہیں ہوئے ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق دے نہیں سکتے، پاکی میں تم کو طلاق دینا ہے، پاک ہو گئے اس سے پہلے تم دونوں مل لیے ہو، اب کا طلاق تم کو دینا نہیں ہے۔ چوتھا طریقہ، 5واں اور 6واں طریقہ، کہا ان 6 طریقوں کو اپنانے کے بعد تب کہا ایک طلاق آپ کو صرف دینا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، کہ صرف ایک طلاق دینا ہے۔ ایک طلاق دے دیا، ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق رہتا ہے۔ طلاق دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ بیوی میری نگاہوں سے دور ہو جائے، نکالو یہاں سے گھر سے، نہیں، اسی گھر میں آپ دونوں کو رہنا ہے۔ عورت سے کہا کہ تم بناؤ سنگار بھی اختیار کرو، طلاق تمہارے شوہر نے دے دیا ہے لیکن شوہر کو لبھانے یا رجھانے کی کوشش بھی کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب عورت اس گھر میں رہے گی تب۔ آدمی کرتا کیا؟ طلاق دیا، گھر سے نکلو۔ یہ گھر سے نکلنے کی بات کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا سنیے، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ بڑی اہم بات ہے، انہیں کہا ان عورتوں کو تم اپنے گھر سے نکال دو، ان عورتوں کو ان کے گھر سے مت نکالو۔ بیوی بن کے آئی ہے تو وہ گھر بیوی کا ہو گیا، کیونکہ اسی گھر کی بنیاد پہ آپ کو دیا گیا۔ اب رکھیے گا، میدان میں رکھیے گا نہیں، گارجن نے تو گھر دے کے دیا ہے، شادی کیا ہے، تو جس گھر میں بیوی کو رکھا ہو بیوی کا گھر ہے۔ یہ الگ سی بات ہے، طلاق کے بعد مسئلہ ختم ہوتا ہے، لیکن ابھی پورے طور سے طلاق کی نوعیت نہیں پیدا ہوئی ہے، تو بیوی گھر ہے، بیوی گھر ہی میں رہے گی۔ کیا فرمایا؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ لڑکا جب جوان رہتا ہے ایک گھر میں چلتا ہے، جب شادی کرنے کی باری آتی ہے الگ سے گھر بنا کے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بہو کے لیے گھر بنتا ہے، بیٹا کے لیے نہیں بنتا۔ بیٹا تو پہلے بھی تھا، بچپن سے جوانی تو بیٹا ہی تھا، اس کا گھر تو الگ دیا نہیں۔ اب شادی کرنے کی باری آتی ہے، گھر سے روم دو بھائی، تو روم کس کے لیے ہے؟ بہو کے لیے۔ تو کہا لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو جنہیں تم نے طلاق دیا ہے ان کے گھروں سے مت نکالو۔ ایک تو مرد سے کہا کہ مت نکالو، دوسرا عورتیں بد دماغ ہوتی ہے، بد مزاج ہوتی ہے، سنکی اور پاگل ہوتی ہے، کیا ابھی نکل جاتے ہیں۔ تو قرآن نے اسے بھی کہا کنٹرول کرو، ولا یخرجن، اور عورتیں بھی اس گھر سے نہ نکلے۔ اگر مرد نکالنا بھی چاہے تو عورتوں سے کہا تم مت نکلو، خود سے مت نکلو،
شوہر نکالے تب بھی مت نکلو، وہیں رہو. ہاں الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر عورت کھلم کھلا گناہ کرے، عاشقی اور معاشقہ کرے، کسی سے ناجائز اور غلط تعلقات قائم کر لے جس کی بنیاد پہ طلاق دیا گیا، وہ جب تک گھر میں رہے گی تب تک فساد برپا ہوتا رہے گا. کیسے کھلم کھلا بیماری برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، زناکاری اور بدکاری کی، عیاشی اور مکاری کی، تو کہا پھر ایسے عورتوں گھر میں رہنے کی عادت نہیں، گھر سے نکال دو کیونکہ ماحول بگڑے گا. اور ایسی صورت نہیں ہے صرف کسی بات پہ غصہ کی بنیاد پہ آپ نے طلاق دیا ہے، وہ سارے پروسیس کے گزرنے کے بعد تب ایک طلاق دیجئے اور بیوی کو وہیں رہنے دیجئے، مت نکالیے. کیوں کہ ابھی عدت میں ہے 3 مہینہ یا 3 حیض یا وضع عمل تک وہ آپ کی بیوی ہے. اس مدت میں آپ دونوں کے درمیان جو نفرت تھی اس کا خاتمہ ہو جائے، الفت و محبت میں بدل جائے اور ارادہ ہو جائے کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، تو پھر ایک ساتھ رہنے میں آسانی ہے. اس مناسبت سے کہا گیا طلاق دینے کے بعد بیویوں کو ان کے گھر سے مت نکالو اور عورتیں بھی اس گھر سے نہ نکلیں. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حد ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے. طلاق دینے کے لیے آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہوگا. طلاق دے دیا، بیوی کے ساتھ آپ کو ایسا برتاؤ کرنا ہوگا. بیوی سے کہا تم بھی زیادہ نخرہ مت دکھاؤ، اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش مت کرو، اللہ کے قانون کی پاسداری کرو. یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو انسان اللہ کے حدود کو یا اللہ کے قانون کو پار کر جاتا ہے، اسے تجاوز کر جاتا ہے، وہی انسان ظالم ہوتا ہے. شوہر سمجھتا ہم طلاق دے کے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن آپ نے طلاق دیا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق طلاق دیا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیا تو آپ ظلم کرنے والے ظالم ہیں. عورت بھی خواہ مخواہ اگر طلاق مانگتی ہے، اگر وہ دستور شرعی کے مطابق اسے خلا لینے کا حق ہے، طلاق مانگے گا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ عورت بھی ظالمہ ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی دوسرا معاملہ پیدا کر دے. جیسے شادی ہوئی، رشتہ نہیں بنا، طلاق کی نوبت آ گئی. ایک طلاق دیا، 3 مہینے تک انتظار کا، عدت گزرنے کا اختیار دیا. اس بیچ میں حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر ایک ہی مرتبہ 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا جائے تو یہ صورت تو پیدا نہیں ہوگی. اس مناسبت سے کہا کہ 1 طلاق دو، 3 طلاق دو گے یا 3000 طلاق دو گے، وہ طلاق ایک وقت کی ایک ہی پڑتی ہے. اب اگر کوئی انسان حدود شریعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، 1 طلاق دینے کا حق تھا، 3 طلاق دے دیا، وہ بھی گناہ گار ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کیا ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ حل کرا دے یا کوئی صورت پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے کے قریب ہو جائے، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، طلاق دینے کے بعد جو متعینہ مدت ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے وہ ختم ہونے کی گھڑی آ رہی ہے. کہا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں اپنے عدت کے قریب پہنچنے والی ہیں. پھر مرد سے کیا کہا گیا؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. تو دستور شرعی کے مطابق اس عورت کو اپنے پاس رکھ لو، یعنی رجوع کر لو کہ ٹھیک ہے جو ہوا جانے دو، ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے. دستور شرعی کے مطابق اس کو روک لو. اور اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو عدت گزرنے دیجئے. او فارقوهن بمعروف، یا دستور شرعی کے مطابق اس کو جدا کر دو. رجوع کر لیا تو بیوی بن کے رہنا شروع، رجوع نہیں کیا، مدت گزر چکی، وہ بیوی آپ سے الگ ہو گئی.
یہ دستور شرعی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جب تم ان کو جدا کرنا چاہ رہے ہو، رجوع کرنے کا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتے ہو، نہیں رکھیں گے بھائی، تو کہا سنو، اپنے میں سے 2 آدمی کو گواہ بنا لو، فلاں تاریخ کو میں نے طلاق دی تھی، عدت گزر چکی ہے، ہم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اگر ہم دونوں کے تعلقات اچھے ہو گئے ہوتے تو رکھ ہی لیتے، لیکن تعلقات چونکہ سدھرے نہیں ہیں، اب رکھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ لوگ گواہ رہیے۔ کہا 2 عادل انسان کو گواہ بناؤ کہ بھائی رشتہ ہم لوگوں کا ٹوٹ جا رہا ہے، عدت گزرنے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، ان گواہوں سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرنا، گواہ تمہیں بنایا گیا ہے، جب گواہی دینے کی باری آئے تو صحیح گواہی دینا۔ طلاق دینے والے سے بھی کہا اس شہادت کا خیال کرنا ہے، گواہ بننے والوں سے بھی کہا تمہیں شہادت و گواہی صحیح وقت پر صحیح انداز سے دینا ہے، تم گواہ بنے ہو، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایک کی زندگی جا رہی ہے تو زندگی برباد اگر ہو رہی ہے تو زندگی برباد ہوئی ہے مرد کی نااہلی کے نتیجے میں یا شوہر بیوی کے شیطانی کی وجہ سے، اب گواہ رہی ہے کہ کس بنیاد پہ ان کے درمیان طلاق ہوئی تھی۔ کبھی پوچھا جائے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، عدت تو گزر چکی ہے، رجوع تو کیا نہیں تھا، یہ دونوں میاں بیوی کیسے رہیں گے؟ یہ طلاق دے دیا تھا، یہ دونوں عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا، کسی کو کیا خبر ہے؟ تو کیا پتہ ہونا چاہیے، طلاق تو دیا تھا، اس کی چیچے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن رجوع کرنے سے متعلق خبر نہیں ہو پاتی کہ اس کا خیال کرنا۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہا اس کے ذریعے سے بطور خاص ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ شادی بیاہ کوئی مسئلہ ہلکا پھلکا نہیں ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ نکاح کرنے کے بعد کہ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، مضبوط عہد پیمان سے تمہارے درمیان رشتے باندھے گئے، بڑی اہم چیز ہے، اس کو توڑو گے یوں ہی توڑ دو گے، اس کا خاص خیال کرنا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہے تو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ گواہ بنا کر طلاق کے مسئلے کو حل کرنا، اور جس گواہ کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا اس سے کہا گیا جب بھی گواہی کا مطالبہ تم سے کیا جائے تو صحیح گواہی دینا، اسے منمانی مت کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو تو پورا کر کے رہے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے وقت متعین کر دیا ہے۔ طلاق کے مسئلے کو بیان کرنے کے فوراً بعد کہا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے کشائش کا، وہاں سے نکلنے کا۔ اس میں مرد سے بھی کہا گیا، عورت سے بھی کہا گیا۔ ڈرنا مرد کو بھی ہے، ڈرنا عورت کو بھی ہے، اور ڈرنا گواہوں کو بھی ہے۔ آدمی طلاق دیا کبھی اپنی غلطی مانتا نہیں ہے، ہمیشہ بیوی کی غلطی نکالتا ہے۔ عورت کو طلاق ملی اس کے باوجود طلاق لے کر کے بھی وہ شوہرے کی غلطی نکالتے ہیں کہ وہ ہمیشہ طلاق کی بات کرتے ہیں۔ کہا تم دونوں اپنے اپنے حالات کو جانتے بھی ہو، لیکن تم دونوں سے زیادہ تم دونوں کے حالات اللہ جانتا ہے۔ اگر تم نے منمانی کی ہے اور اللہ سے بے خوف ہو کر تم نے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ اس لیے کہا ڈرو اللہ سے، اور یاد رکھو جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ شوہر بھی صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی راستہ نکالتا ہے، بیوی بھی اللہ سے ڈر کے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے اللہ وہاں بھی اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔
رہا معاملہ طلاق کے بعد روزی روٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں طلاق دے دیا, وہ کھائے گی کہاں سے؟ شادی سے پہلے کہاں سے کھاتی تھی؟ آپ کھلاتے تھے کہ اس کے باپ کھلاتا تھا؟ اور آپ کے باپ کو کون کھلاتا تھا؟ سب کو کھلانے والا اللہ ہے. شادی سے پہلے بھی اللہ کھلاتا ہے, شادی کے بعد بھی اللہ کھلاتا ہے, طلاق کے بعد بھی اللہ ہی کھلائے گا. اب اگر کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہے, یرزق من حیث لا یحتسب, تو اللہ ایسے متقی پرہیزگار کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ روزی کہاں سے ملتی ہے. ہوتا کیا ہے آج کل طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوا جھوٹی قسمیں کھا کر, جھوٹے قانون کا سہارا لے کر, وکیل کی جانب سے غلط اور ناجائز الزامات لگا کر کیس کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. وہ دیندار طبقہ ہو کہ دنیا دار طبقہ ہو, اس میں کچھ فرق نہیں ہوتا. ساری دینداری وہاں نکل جاتی. جب اپنے پر باری آتی ہے انسان دین بھول جاتا ہے. الزام لگانے کی باری آتی ہے, سینکڑوں الزامات انسان لگا دیتا ہے جس کا کوئی سرا اور ثبوت بھی نہیں ہے. لیکن جب تک اس قسم کے الزامات نہیں یاد کریں گے کیس بنے گا ہی نہیں. پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے, تو بعد آپ تو وہ سکھاتا بھلا بھلا کرو, اور آپ کو کیس کرنا ہے تو آپ کو سہن کرنا پڑے گا. کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں انسان گمان بھی نہیں کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. توکل کرنا بڑی چیز ہے. ہم کسی کے سہارے نہ جئیں, اللہ کے سہارے جئیں. قرآن نے کہا اگر تم توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, اگر تم ایسا توکل کرو تو اللہ تم کو ویسے ہی روزی پہنچائے گا جس طرح چڑیوں کو اور پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے. پھر اس کی مثال دی ہے تغدو خماسا وتروح بطانا, پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے. اس کے کوئی الماری نہیں ہوتا, کوئی کوٹھی نہیں ہوتی, کوئی غلہ جات رکھنے کے لیے ٹینکر اس کے پاس نہیں ہوتا. رات میں کھایا سو گیا, صبح اٹھا کام میں نکل گیا, کھایا پیا کچھ منہ میں لے گیا, اپنے بچوں کو کھلائے پلائے, بس اس کی زندگی یہی ہے. آخر وہ جانور پلتے ہیں کہ نہیں, زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں, وہ اونچی اڑان بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے. کہا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرو گے تو اس طرح پرندوں کو اللہ کھلاتا ہے تم کو بھی ایسے کھلائے گا. اور کیوں نہیں کھلائے گا؟ جب سانپ بچھو کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے, اشرف المخلوقات انسان کو روزی کیوں نہیں دے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہوگا اور توکل کے مطابق اعمال بھی بجا لانے پڑیں گے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورے طور سے انجام دینے والا ہے. کس بچے کو, کس بندے کو, کس بندی کو کب تک کھلانا, کیا کھلانا, کہاں کھلانا, کیسے کھلانا, وہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور اللہ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کے لیے وقت متعین کر دیا. حالات اگر آپ کے پریشان کن ہیں وقتی طور سے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اونچا اڑانے کے لیے پریشانی آئی ہوگی. اس مناسبت سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام تو کر کے رہے گا, آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے, اللہ پہ چھوڑ دیجئے, ہاتھ پیر ماریے, کام کاج کے لیے نکلیے, دوڑ دھوپ کیجئے, محنت و مشقت کیجئے, ریاضت و مجاہدہ کیجئے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کیجئے. اب ہاتھ پیر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہم گھر سے نکلیں گے نہیں, اللہ تم کو ضرور کھلائے گا, کہ اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا ہے. مر جائیں گے تو خودکشی ہو جائے گی, اس لیے آپ کو ہاتھ پیر مارنا ہوگا, کام کرنا ہوگا. سارے اسباب و وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا ہوگا ان اسباب و وسائل کے ذریعے سے روزی رسانی بھی اللہ ہی کی جانب سے آتی. کیا فرمایا؟ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اللہ نے ہر چیز کا وقت متعین کر دیا ہے. جتنا مقدر میں لکھ دیا اتنا کھا کے مریں گے آپ, اس سے پہلے نہیں جا سکتے ہیں.
اس لیے اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کیجیے اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے ڈریے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ احکام و قوانین کی پاسداری کیجیے، متوکل رہیے، توکل کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حدود الہی کی پابندی کرنے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے اور توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔